آیت نمبر 40 قال ربی انا یکون لی غلام، زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہو جائے گا، وقت بلغنی الکبر، جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہو رہی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو پہلی بات اور بہت ہی خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں غلام کیسے ہوگا۔ غلام عربی زبان میں کہا جاتا ہے 9 سے 10 سال کے بچے کو یا پھر 9 سے 12 سال کے بچے کو۔ تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اتنی عمر کے ہی بچے کا ذکر کیوں کیا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں جو یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیات بتائی گئی تھیں، ان تمام خصوصیات کی وجہ سے زکریا علیہ السلام کے ذہن میں جو امیج آیا کہ وہ بچہ جس کے اندر یہ تمام خصوصیات ہوں گی تو گویا کہ بڑے بچے کا تصور آیا۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت ہی غور طلب بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے ذہن میں تو آیا کہ جس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوں گی وہ ایک بڑا بچہ ہوگا، تو ان کے نزدیک تو وہ غلام تھا، کیونکہ عربی زبان میں 9 سے 12 سال کا بچہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے حیران کن بات اس طرح سے ہے کہ کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا 9 سے 12 سال کا بچہ ہوگا اور اس کے اندر یہ تمام خصوصیات ہو جائیں گی۔ اب وہ خصوصیات کی کیا تھی کہ وہ سید ہوگا، یعنی کہ لیڈرشپ کی اس کے اندر صلاحیت ہوگی، وہ لوگوں کے کاموں کو کرنے والا ہوگا، حصور ہوگا، اپنے آپ کو خواہشات سے روکنے والا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سپورٹ کرنے والا ہے، یعنی کہ وہ کسی بہت بڑے کاز کے لیے جو ہے وہ کام کرنے والا ہوگا۔ تو ہمارے ذہن میں تو آتا ہی تمام صفات اگر کسی میں ہوں گی تو کوئی 30 یا 40 کا ہوگا، اتنا نوجوان ہوگا، میچور ہوگا، وہ یہ سارے کام کرے گا۔ لیکن ان کے ذہن میں جو تصور آیا وہ 9 سے 12 سال کے بچے کا آیا۔ تو گویا کہ اس سے جو بہت اہم نقطہ کہ قرآن ہمیں جو کنسپٹ دے رہا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اس ایج میں پہنچیں تو ان کے اندر یہ خصوصیات، یہ صلاحیتیں، یہ اہلیتیں جو ہیں وہ ہو جانی چاہیے کہ وہ بھی یہ سب کام کر سکے۔ لہٰذا ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس انداز سے نہیں پالتے ہیں، بلکہ ہمارے بچے بہت بڑے بھی ہو جاتے ہیں، بالغ بھی ہو جاتے ہیں، تو ابھی تک ہم ان کو بچہ ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈال رہے ہوتے ہیں اور ان کے ناز و اندام جو ہیں وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جو انبیاء علیہ السلام کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ارلی ایج میں بہت زیادہ میچور تھے، بہت بولڈ تھے، بہت بہادر تھے، بہت ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے تھے۔ تو گویا کہ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اس انداز سے پالا جائے کہ انہیں بہت سمجھدار اور انہیں ذمہ دار اور انہیں ایک طاقتور، ایک مضبوط اولاد کے طور پہ جو ہے وہ پالا جائے۔ تو یہ گویا کہ قرآن کی طرف سے ہمیں خوبصورت تصور جو ہے وہ ملتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک اور ضمنی نقطہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ اولاد کی صفات کی بات کی جا رہی ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں اپنی اولاد کے لیے علم اور کردار میں سے کس بات کو ترجیحاً جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ تو اگر ہم زکریا علیہ السلام کے پس منظر سے یہ بات دیکھتے ہیں تو جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں تو اس وقت میں تورات کے بہت بڑے بڑے عالم موجود تھے، لیکن ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے موالی کا خوف ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میری اولاد نہیں ہے، تو جو میرے پیچھے آنے والے لوگ ہیں یہ بیت المقدس کی ویسے خدمت نہیں کر سکیں گے، اس کے نظام کو جو ہے وہ ویسے نہیں چلا سکیں گے، تو مجھے ایسی اولاد دے کہ جو کہ آپ کے گھر کی خدمت کر سکے اور دین کا کام کر سکے۔ تو اس سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت میں علم بہت تھا، مگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے علم نہیں مانگا بلکہ ذریۃ طیبہ کا لفظ فرمایا، آپ نے ان کے لیے کردار مانگا۔ تو اپنی اولادوں کے لیے جو ہے وہ کردار بہت مانگنا چاہیے۔ ہم روزگار بہت مانگتے ہیں، ہم نصیب مانگتے ہیں، اور نصیب سے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ گھر ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس اچھی جاب ہو، تو گویا کہ ہمارا بچہ بڑے نصیبوں والا ہوگا۔ اگر میری بیٹی کو اچھا شوہر مل گیا، بچے مل گئے، تو بہت اچھی نصیبوں والی ہو جائے گی۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ان سب کے پیچھے ان کا کردار کیسا ہوگا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے جہاں ہم یہ سب کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں ترجیحاً جو ہے وہ کردار کو مانگنا چاہیے۔ اس ضمن میں وہ ایک اور دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب وہ یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوتے ہیں تو ان کی عمر بھی تقریباً 9 سے 12 سال کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے اس عمر میں ان کے پاس کتنا ایک نالج یا علم ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں وہ یعقوب علیہ السلام سے ایک کردار جو ہے وہ لے چکے ہوتے ہیں، اور یہ کردار ہمیں ان کے آنے والی زندگی میں کیسے نظر آتا ہے کہ وہ اس دور کی اس سوسائٹی میں جا رہے ہیں جو کہ سب سے بورڈ سوسائٹی ہے۔ سمجھ لیں کہ آج کا UK USA ہے، اور وہاں پہ ایک نوجوان بچہ ہے، ماں باپ کے بغیر رہ رہا ہے، مگر وہ کس کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کردار کی مثال بہت اعلیٰ ہوتی تھی۔ پھر یہاں پہ ضمناً ایک اور بات علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نبیوں کو تو ہمیں بہت بچپن سے ان کی زندگی کو سنایا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش کو بھی بیان کیا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت سارے نبیوں کے بچپن کو ہمیں نہیں بھی سنایا گیا۔ تو جن نبیوں کے بچپن کو سنایا گیا ہے تو اس سے پھر یہ سارے نکات ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ
ایک اولاد کو مانگا کیسے جاتا ہے، اس کو پالا کیسے جاتا ہے، اور پھر ان کے لیے کیا سوچ ہماری ہونی چاہیے اور انہیں کس مزاج سے جو ہے وہ پالنا چاہیے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے آغاز میں زکریا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کیسے ہوگا۔ تو ابھی تو پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے جانا کہ انہوں نے کتنی امید کے ساتھ، کتنی مثبت سوچ کے ساتھ، کوئی مایوسی ان کے اندر نہیں تھی، انہوں نے خود دعا مانگی تھی۔ تو کیا اب ان کو خود سے یقین نہیں ہے کہ ان کی دعا قبول ہوگی ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ انا جو ہے وہ دو معنوں کے لیے آ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ سوال نہیں کیا جا رہا کہ کیسے ہوگا، کہ انہیں یقین نہیں ہے، بلکہ وہ کیفیت پوچھی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ہوگا۔ یہ آیا کہ اسی حالت میں ہمیں ہوگا، یا پھر ہم میاں بیوی کو جو ہے وہ جوانی عطا کی جائے گی اور پھر ہمیں اولاد نصیب کی جائے گی۔ تو گویا کہ کیفیت کا سوال کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جواب علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں پہ انا جو ہے وہ خوشی کا ہوگا کہ کیسے میرا بیٹا ہوگا اور مجھے اولاد نصیب ہوگی۔ تو گویا کہ یہاں پہ انا جو ہے وہ خوشی کا انا ہے۔ پھر یہاں پہ زکریا علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ بڑھاپا مجھے پہنچا ہے، یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپے کی عمر جو ہے وہ مجھ تک پہنچی ہے۔ تو ان الفاظ کے اندر ہی جو تاثر ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ، یعنی کہ بڑھاپے کی عمر تو مجھ تک پہنچ چکی ہے، لیکن میری صلاحیت جو ہے وہ اب بھی باقی ہے۔ پھر زکریا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی تو عاقر ہیں، یعنی کہ بانجھ ہیں۔ یہاں سے علماء کرام ایک بڑی اہم بات یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کو عورت کا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ بانجھ پن کا شکار ہو، جبکہ ہم نبیوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسی عورتیں رہی ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اپنی جوانیاں گزاری ہیں، اپنی پوری زندگی گزاری ہے، مگر وہ بانجھ عورتیں تھیں۔ اگر بانجھ پن ہونا کسی عورت کا کوئی عیب ہوتا، کمی ہوتی، نقص ہوتا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسی بیویاں دیتے؟ تو یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ کسی کی اولاد کا نہ ہونا یہ اس کا کوئی عیب نہیں ہوتا، یہ اس کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جیسے پیچھے بھی ہم نے کہا تھا کہ اولاد کے لیے جو تصور دیا جا رہا ہے حمل کا، کہ وہ ایک تحفہ ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک یہ تحفہ دے دے اللہ کی مرضی، جس کو اللہ یہ تحفہ نہ دے تو یہ اللہ کی مرضی۔ تو اس میں عورت کا نہ کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی عیب ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس بات سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی، کتنی یہ باکمال عورتیں ہوں گی کہ جنت کے رومالوں میں ان کی تشبیہ جو ہے نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی ہے، آسمانوں پہ ان کے رشتے ہوئے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام کے لیے پسند فرمایا تھا، مگر ان کی تو اولاد نہیں ہوئی۔ تو اگر یہ کوئی عیب ہوتا تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پسند فرماتے؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اور ان سب عورتوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہیں، تو ان کے سامنے یہ مثالیں ہیں کہ یہ عورتیں جو ہیں اولاد نہ ہونے کے باوجود بھی بہترین عورتیں تھیں اور نبیوں کے لیے قبول کی گئیں۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیسے ہستی کے بارے میں آتا ہے کہ زندگی میں اگر اتنی بڑی کمی ہو اور عین جوانی میں آپ بیوہ بھی ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد 48 سال تک جو ہے آپ درس قرآن دیتی رہیں، درس حدیث دیتی رہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کو پھر بھی جو ہے وہ یوٹیلائز کیا بہترین کام میں اور علمی کام میں اور دین کی خدمت میں۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں، یا تو وہ روتی رہتی ہیں، یا پھر دوسروں کی اولادوں کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی رہتی ہیں، یا اپنے آپ کو بد نصیب ترین عورت جو ہے وہ سمجھتی رہتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور قرآن کی طرف سے ایک بہت بڑی ریلیکسیشن ہے ان عورتوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ، یہاں پہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ اب آپ 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے اور کنائے کے۔ بس کو ربک کا کثیرہ، اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہیں۔ فسبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کیا کرے شام کے وقت میں بھی اور صبح کے وقت میں بھی۔ مفسر کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ بجائے یہ کہ فرشتوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت کرتے، آپ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دی۔ یہاں سے علماء کرام جو بہت اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ذریعے بات کرتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے نہیں کرتا، بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بات کرتا ہے۔ بہت پیاری اور بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ انڈائریکٹ بات کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہیں وہ ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ اور پھر کس طریقے سے بات کرتے ہیں؟ دعاؤں کے ذریعے بات کرتے ہیں، نماز کے ذریعے بات کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے بات کرتے ہیں۔
پھر جب ذکیہ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے کوئی آیا جو ہے وہ مقرر کر دیجئے، تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں کہا گیا کہ آپ 3 دن تک بول نہیں سکیں گے، تو اس سے مراد یہ تھی کہ آپ روزہ رکھ لیں، کیونکہ ان کے روزے میں یہ شرط بھی ہوتی تھی کہ انسان بات چیت نہیں کرتا تھا۔ لیکن بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، آیت کا جو معنی ہوتا ہے وہ مجزے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خلاف عادت کسی بات کا ہونا ہوتا ہے۔ تو خلاف عادت بات یہ تھی کہ ذکیہ علیہ السلام جب لوگوں سے بات کرنا چاہتے تھے تو آپ بول نہیں پاتے تھے، مگر جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو آپ کی زبان جو ہے وہ جاری ہو جایا کرتی تھی، تو یہ بھی ایک آیا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا کہ یہ آیا اس لیے مانگی گئی جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے اطمینان قلب کے لیے بتا دیجئے کہ آپ کیسے مردے کو زندہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے بھی ایسے نشانی مانگی کہ جیسے بارش آنے سے پہلے ہوا چلتی ہے، تو مجھے بتا دیجئے کہ اولاد ملنے کی کیا نشانی ہے، تو فرمایا کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ پھر آیت مبارکہ میں صبح اور شام کے ذکر کی بات کی جا رہی ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کے ساتھ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جانا چاہیے، کیونکہ ذکر کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ یاد دہانی کرنا اور یاد کرنا، یعنی کہ نعمت کے ملنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد اور بھی زیادہ ہو جانی چاہیے۔ اور یہاں پہ چونکہ اولاد کی نعمت مل رہی ہے، تو گویا کہ اولاد کا ملنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے ملنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت آ جانی چاہیے۔